بندیالوی اس تاریخ کو مانتا ہے جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ جوڑ کے چلتی رہے، اس تاریخ کو مانتا ہے۔ جو معاویہ کی حمایت کرے گی اس تاریخ کو مانوں گا، جو معاویہ پہ تبرہ کرے گی تاریخ کو دیوار پہ مار کے قرآن کو سینے سے لگا دوں گا کہ معاویہ صحابی ہے اور قرآن صحابہ کی تعریفیں کرتا ہے۔ تم نے ظلم کیا، تاریخ نے ظلم کیا معاویہ سے، بعد کے لوگوں نے مکھی پہ مکھی مارتے ہوئے اس کو پیتے گئے لکھتے گئے۔ جس بیچارے نے تحقیق کی، تھوڑی سی تحقیق کی، معاویہ کی سیر لی، خارجی ہے، فتویٰ آ گیا، کیا ہے؟ خارجی۔ معاویہ کی حمایت کرنا خارجی ہے؟ شرم کرو، تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں خارجی کسے کہتے ہیں؟ پہلے تاریخ پڑھو، خارجی کسے کہتے ہیں جو معاویہ کی تعریف کرے؟ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ تمہیں کیا پتہ ہے خارجی کون ہے؟ پاگلو، خارجی ہے۔ معاویہ کی تعریف کرو، خارجی ہے۔ اور خارجی وہ گروہ ہے جو معاویہ کو کافر کہتا تھا، حضرت علی کے ساتھی تھے، وہ حضرت علی کے لشکر میں تھے، معاویہ کو کافر کہتے تھے۔ کس بنیاد پر؟ علی کی بیعت نہیں کی، اور جب حضرت علی نے معاویہ سے صلح کر لی تو انہی لوگوں نے بکواس کیا بھئی علی بھی کافر ہو گیا ہے، کافر سے صلح کرنے والا بھی کافر ہو گیا ہے۔ حضرت علی نے انہیں اپنی جماعت سے خارج کر دیا تھا۔ یہ کیا کہلائے؟ پاگل ہو گئے ہو؟ تمہیں علم تمہیں چھو کے بھی نہیں گزرا؟ خارجی وہ ہیں جو حضرت علی کے بھی دشمن ہیں، خارجی وہ ہیں جو حضرت معاویہ کے بھی دشمن ہیں۔ ہم معاویہ کے بھی غلام ہیں اور علی کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں۔ حضرت علی کے پاؤں کی مٹی میری آنکھوں کا سرما ہے، حضرت علی کی جوتیوں کے تسموں کے ساتھ میرا ایمان بندھا ہوا ہے۔ جو لوگ معاویہ کی حمایت کرتے ہوئے علی پر ہاتھ صاف کرتے ہیں وہ پاگل ہیں، غلط ہیں وہ لوگ۔ معاویہ کی صفائی دیتے دیتے حضرت علی پر ہاتھ صاف کر جاتے ہو، پاگلو۔ معاویہ کا دفاع کیوں کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے دفاع کرنے کا؟ رشتہ داری ہے؟ ایک ہی وجہ ہے نا، میرے نبی کا صحابی ہے، اس وجہ سے معاویہ کا دفاع کرتے ہو۔ پھر جب علی پر ہاتھ صاف کرتے ہو اس ویلے یاد نہیں رہندا بھئی علی بھی صحابی ہے۔ یہ بندیالوی ہے جو اعتدال کے راستے پر ہے، اعتدال کے راستے پر۔ معاویہ، میں لاکھ معاویہ کی تعریف کروں، حیدر کرار کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت اونچے ہیں، وہ بہت عظیم ہیں، وہ بہت اعلیٰ ہیں، وہ بچوں میں پہلا مومن ہے، اور اس کی تو ایک ہی خوبی بڑی ہے، اس کی تہ میں تو اترو، ٹیکسلا کے لوگوں اس کی تہ میں اترو۔ حیدر کرار کی ایک ہی خوبی بڑی ہے، وہ نبوت کی گود میں پلا ہے، معمولی آدمی ہے۔ میرے نبی نے کیسی تربیت کی ہوگی؟ بچہ تھا تو میرے نبی نے پالا ہوگا، میرے نبی نے کیسی تربیت کی۔ ہجرت والے رات بستر نبی پہ سونا آسان تھا؟ آسان تھا؟ حیدر کرار کا کام تھا۔ میں اعتدال کے رستے پر، اللہ کے فضل سے میں اعتدال کے رستے پر۔ حضرت علی بھی صحابی، حضرت معاویہ بھی صحابی ہے، لیکن مقام و مرتبہ حضرت علی کا بلند و بالا ہے۔
ان کے مرتبے کو حضرت معاویہ نہیں پہنچ سکتے. وہ شروع دن میں مومن ہوا, یہ 20 سال کے بعد ہی مان لائے. وہ مشکل کی گھڑیوں میں میرے نبی کے ساتھ تھا, جنگوں میں میرے نبی کے ساتھ تھا. ان کے فضائل ہیں, وہ میرے نبی کا داماد ہے. اور سیدہ فاطمہ سے میرے نبی ٹوٹ کے محبت کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی. یہ یوں ہی لوگ ہمارے متعلق بکواس کرنے لگ جاتے ہیں, اور جی یہ حسین تے یزید دا مقابلہ کرواندے نہیں, حسین تے یزید, انا للہ و انا الیہ. پاگل ہو گئے ہو, پاگل ہو گئے ہو, الزام لگاتے ہو. یہ پوری دھرتی, سنو بندیالوی کی بات, یہ پوری زمین یزید جیسے لوگوں سے بھر جائے, سیدنا حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. سیدنا حسین میرے نبی کا صحابی ہے, صحابی ہے. پھر اسے گھٹی میرے نبی نے لگائی, اس کی زبان کو میرے نبی نے چوسا تھا, اس کے منہ میں میرے نبی نے اپنی لعاب ڈالی تھی. لعاب بھی وہ جو میرا نبی کڑوے کنویں میں ڈال دیتا تھا تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو جایا گا. وہ لعاب حضرت حسین کے منہ میں ڈالا. یوں ہی الزام لگاتے رہتے ہو. یہ کہتا ہے جی یزید ٹھیک تھا, حسین غلط تھے. انا للہ. کس نے کہا, کہاں کہا, کس تقریر میں کہا, کس کتاب میں لکھا ہے؟ تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ حضرت حسین کا موقف شروع میں بھی صحیح تھا کہ میں بنسبت یزید کے حکومت صحیح چلا سکتا ہوں. اس نیت سے مکے سے چلے تھے. جہاں جا کے ان کو سمجھ آ گئی کہ کوفے کے لوگوں نے غداری کی ہے, وہاں حضرت حسین جب واپس آ رہے تھے تو وہاں بھی حضرت حسین کا موقف صحیح تھا. وہ صحابی ہے, نیک نیت ہے, اس کے دل میں ضد کوئی نہیں, اقتدار کا لالچ کوئی نہیں, دولت کا لالچ کوئی نہیں, کرسی کا, میرے نبی کا نواسہ اور کرسی کا لالچ. حکومت چاہتے تھے. انا للہ و یارو, او یارو, بندہ جنگ کرنے جا رہا ہو, کبھی یار عقل کے معیار پہ تولا کرو. بندہ جنگ کرنے جا رہا ہو تے 6 مہینے دے پتروں نو بھی نال لے جاندے, زنانیاں نو بھی نال لے جاندے. آپ عورتوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں, بہنوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں. جنگ کرنے بندہ جاتا ہے تو خاندان کے لوگوں کو لے کے جاتا ہے. تم نے ابھی تاریخ پڑھی نہیں, تم تاریخ پڑھو اور اس کے لیے معیار بناؤ اللہ کے قرآن کو اور محمد کے فرمان کو. اس پہ تاریخ کو پرکھتے چلے جائیں. جیڑی تاریخ اس نہ لگ دی ہے ٹھیک, نہیں لگ دی